الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يستطيرون وعلى ربهم يتوكلون رواه البخاري. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوب كما تفر من الأسد رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اور اپنی پہچان کرائی ہے. سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی اونچی سے اونچی چیز آدمی کے لیے نہ نقصان دہ بن سکتی ہے نہ فائدہ مند بن سکتی ہے. اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت کا ہر چیز میں دخل ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اور اگر اللہ اس چیز کا نہ ہونا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا. ساری دنیا مل کر اگر کسی کے لیے بھلا کرنا چاہیں تو ذرہ برابر بھی بھلا نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہیں، اور ساری دنیا مل کر کسی کا برا کرنا چاہے اور اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس آدمی کا برا ہو تو ساری دنیا مل کر اس آدمی کا برا نہیں کر سکتی. ایک سوچ چلائی گئی دنیا جہان میں کہ آدمی اپنی کچھ چیزوں کے ساتھ کسی کا نقصان کر سکتا ہے، کسی کا برا کر سکتا ہے. اس کو پھیلانے کے لیے من گھڑت لوگ وجود میں آئے جنہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا اور لوگ ان کے جال میں پھنستے چلے گئے. بہت سارے سیدھے سادے بھولے بھالے، لیکن وہ سادگی اور وہ بھولاپن بھی صرف یہاں پر آ کر جھلکتا ہے. باقی دنیا داری میں بہت سیانے، بہت ہوشیار، اپنی دنیا کیسے بنانی ہے اس کا بہت اچھائی سے پتہ، لیکن جہاں شریعت کی باری آ رہی ہے، جہاں خود پر کسی چیز کے نقصان پہنچنے کی بات آ رہی ہے تو وہاں چکر میں پڑ گئے من گھڑت لوگوں کے. کوئی چپل والا ہے، کوئی جوتے والا ہے، اس کے چکر میں پڑ گئے کہ فلاں نے تمہارا برا کر دیا، فلاں نے تمہیں کسی چیز میں ملا کر کچھ کھلا دیا، لیمبو میں ٹاچنی ڈال کر تمہارے گھر کے آس پاس کہیں دفنایا گیا. ذہنی اعتبار سے پریشان رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے. حالانکہ شریعت کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بندہ اگر جماعت میں نکل رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ بات بتلائی جاتی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. کسی کے چاہنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے آپ کا برا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ تجھے نقصان پہنچے تو ساری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ اس فائدے کو نہیں چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک بہت بڑی خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ذہنوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے نظریے کو ایسے ڈھکوسلوں سے، ایسی بے بنیاد باتوں سے، ایسی بے وجہ چیزوں میں پڑنے سے بچا کے رکھا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 لوگ۔ لیکن ایک کوالٹی بتائی کہ ان 70,000 میں جو ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کے لوگ خاص طور پر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہیں؟ فرمائے ہم الذین لا یسرقون، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ گھنٹے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ یہ کالا دھاگا ہے پہنا دو، یہ تعویذ ہے پہنا دو، اس کو چاندی کے کور میں، اور جو تعویذ ڈالنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑی سائز کا، بڑے تاگے کا، سینے تک آنا چاہیے۔ یہ جو جھمیلوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تعویذ گھنٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، من گھڑت باوا لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، چھوچھا کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ 5 جمعرات آنا ہے، اتنے ناریل لانا ہے، اگربتی لانا ہے، لوبان لانا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، الو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، وہ منگاتے ہیں کہ جس کا اس تعویذ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ 2 کلو اصلی گھی لگے گا، کیا کام آنے والا ہے وہ؟ کون سی تعویذ اس اصلی گھی سے وہ لکھے گا؟ گھر میں جا رہا ہے سارا کچھ۔ اتنے ناریل لگیں گے، اس میں سے ایک ٹکڑا بھی وہ آپ کو نہیں دیتا، سارا کا سارا گھر میں جا رہا ہے۔ پابندی سے اتنے بدھ، اتنے جمعرات تم کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، اور پھر یہ سب کر کے بھی ہدیہ تحفہ وہ الگ۔ تو یہ سب جھمیلوں سے جو آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اللہ بغیر حساب اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ولا یستطیرون، ایک اور چیز چل پڑی ہے، یہ شبھ ہے یا اشبھ ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس دن یہ کرو، اس دن یہ مت کرو۔ آئے دن لوگ کیلنڈر لے کر پہنچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی کی تاریخ طے کی ہے، آپ دیکھ کر بتائیے اس میں عقرب ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے یہ عقرب کا جھمیلا، کیا ہے یہ عقرب کا چکر۔ اس میں بچھو ہے، اس تاریخ میں بچھو ہے، کہاں سے آ گیا یہ بچھو؟ اس میں نہیں کرنا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، جتنے بھی روئے زمین پر بلائیں اترتی ہے اسی مہینے میں اترتی ہے، اور اس مہینے کے آخری بدھ کو اترتی ہے۔ پھیلا کے رکھا ہوا ہے من گھڑت باتوں کو، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سال کے 12 مہینے پوری کائنات کو اپنے فضل سے چلا رہے ہیں، کوئی شبہ شبہ نہیں ہوتا، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ یہ جھمیلے سے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان سب جھمیلوں سے نکل کر جو اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھے گا، اعتماد رکھے گا۔ ایمان مفصل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے ایمان مفصل، 7 باتیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے۔ میں بیمار ہو رہا ہوں، مجھے اللہ نے بیمار کیا ہے، میں اچھا ہو جاؤں گا، مجھے اللہ اچھا کریں گے۔ نہ یہ بیماری کسی کے کرنے سے، کسی کے ڈالنے سے آئی ہے، نہ یہ صحت کسی کے دینے سے آئے گی، اللہ ہی صحت دیں گے، اللہ ہی بیمار کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت
کو ان جملوں میں بتلایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے صحت یاب کرتا ہے. ہاں، اللہ صحت یاب کریں گے. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں پر راضی اپنے آپ کو رکھنا ہے. ان سب جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری کا ایک دوسرے میں لگنا، فلاں کے پاس مت جاؤ، اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ دوسرے میں تجاوز کر جاتی ہے. پھر تو تیمے داری ختم ہو جائے گی، بیمار کی بیمار پرسی ختم ہو جائے گی، کوئی کسی بیمار کے پاس جائے گا ہی نہیں. تو بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا، بدشگونی، یہ شگن، اب شگن کی جو باتیں پھیلائی گئی ہے، شبھ اشبھ کی جو باتیں پھیلائی گئی ہیں، حامہ اور سفر، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں. بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب بے حقیقت چیزیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. البتہ اطباء، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اطباء اپنے تجربات کی روشنی میں بتلاتے ہیں کہ جذام، خارش، چیچک، آبلے اور وبائی امراض، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ احتیاط اس میں برتنی چاہیے، لیکن اس مرض کے اندر بھی تعدی ہونے کا کوئی ایسی چیز رکھی گئی نہیں ہے کہ متعدی ہوگی. ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے اونٹ کو خارش لگ گئی، کھجلی لگ گئی، میں نے اپنے دوسرے اونٹوں کو اس سے علیحدہ باندھ کے رکھا ہے تاکہ ان کو نہ لگ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا کہ وہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی ہے اس کو کس نے خارش دی؟ اس کو کس کی وجہ سے خارش لگی؟ اللہ نے اس کو خارش دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر کن ہے کہ بیماریوں کا دینا، صحت یابی کا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی مرض میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو لگ جائے. اس عقیدے کو توڑا ہے شریعت نے. سفر کے مہینے میں جو من گھڑت باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ آخری بدھ کو باغیچے میں جا کے ہریالی کو کھند لو، ساری جو ہے تو سال بھر کی جو بلائیں ہیں وہ آپ کے پیروں کے نیچے کھند لی جائے گی، بے بنیاد باتیں ہیں. شریعت کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلا وجہ پھیلائی گئی چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو ان تمام چکروں میں پڑنے سے بچانا ہے اور شریعت کا پابند بنانا ہے کہ شریعت کے جو عقائد ہیں جو ہم کو ملے ہیں ان عقائد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، میرے کسی عمل سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اور اس چیز کو صاف کھولا ہے شریعت نے کہ یہ جو چیزوں کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے، نبی نویلی دلہن گھر پہنچی ہے، چند دن گزرتے نہیں کہ مائکے کی طرف سے اور اوپر کے لوگوں کی طرف سے اس کو یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کچھ تو ہے، تیری ساس تیرے لیے کچھ کر رہی ہے. پھر بہو کے دل میں بھی یہ ساس کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ بار بار مائکے جاتی ہے، کسی کے پاس جاتی ہوگی، کچھ کرتی ہوگی، تیرا بیٹا اب تیرا نہیں رہا، تیرا بیٹا اب تیرا نہیں رہا، وہ اپنی بیوی کا ہو گیا. یہ سب جو جھمیلے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے، بہو کو ساس کے خلاف، ساس کو بہو کے خلاف، ننند جیٹ، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، سسرالی رشتے، مائکے کے سسرال کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے متنفر کرانے کے لیے، ایک دوسرے سے لڑانے بھڑانے کے لیے یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. ایک صاحب اپنی بچی کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے، کہا کہ یہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے. انہوں نے اس کو بلا کر بٹھایا، کیا بات ہے، کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اصل میں وہ ڈاکٹر صاحب کو چچا کہتی تھی کہ چچا ایسا ہے کہ مجھے میری ساس کے بارے میں شک ہے کہ میں جو اکثر بیمار رہتی ہوں وہ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ تو بھی لے کر آتے ہیں، وہ مجھے ہمیشہ کچھ تو بھی میٹھی چیزیں کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے میں اکثر بیمار رہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میں تم کو کچھ ایسی دوائیاں دیتا ہوں
کہ اگر تم بھی میٹھی چیزوں میں اس کو استعمال کراؤ گی اپنی سانس کو، تو دھیرے دھیرے آپ کی سانس دنیا سے رخصت ہوتی چلی جائے گی، آپ کے لیے معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن خیال رکھنا کہ جو پڑیا میں دے رہا ہوں اس کو تمہیں اچھی اور میٹھی چیز میں استعمال کرنا ہے، اور بہت خدمت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کہ جب بھی تم اپنی ساس کے پاس اس کو لے کر جاؤ تو بہت پیار بھرے انداز میں جانا اور بہت محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، کیونکہ چند دنوں کی وہ بھی مہمان ہوگی، جیسے جیسے تم اس کو وہ پڑیا دیتی جاؤ گی ویسے ویسے وہ دنیا سے ان کا وقت ختم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن خدمت بہت کرنا، خدمت کے ساتھ کرو گی تو ان کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ معاملہ جدھر ادھر ہو گیا، وہ پڑیا لے کر چلی گئی، ایک لمبے عرصے کے بعد جب وہ واپس اپنے مائکے آئی، وہ ڈاکٹر کے پاس ملنے کے لیے خاص گئی، انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی پڑیا آپ نے دی تھی کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد تو بہت دور لیکن بہت زیادہ میرے ساتھ سافٹ بن گئی، بہت میٹھی بن گئی، اب اس سے اچھی ساتھ میں سمجھتی ہوں دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا بیٹا میں نے کوئی زہری پڑیا تجھے نہیں دی تھی، ایک فارمولہ تھا تم دونوں میں محبت پیدا کرنے کا، کہ جب تم نے اپنے لائن میں نرمی اختیار کی، خدمت کا جذبہ رکھا، خوب زیادہ خدمت کرتی رہی اور اچھی میٹھی چیزوں میں تم نے وہ میٹھی پڑیا کو ڈالا اور اس کو کھلاتی رہی، تو وہ جو خدمت کا جذبہ تھا تمہارا اور تمہارا جو رویہ تھا نرم رویہ، اس رویے کی بدولت ان کا جو تمہارے ذریعے سے جو تھوڑی بہت بھی بہو کے ناطے سختی ہوئی ہوگی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اصل چیز ہے یہ ہے ایک دوسرے کے لیے اپنے مزاج میں نرمی رکھنا۔ تو الحاصل یہ جو باہر کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کر کے اپنی دنیا کمانا چاہتے ہیں، بہو جائے گی تو یہ نہیں کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے سب نارمل ہے، وہ ساس کے خلاف کر دیں گے اور اس سے پیسے بٹوریں گے۔ پھر ساس جائے گی تو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو بہو کے خلاف کر دیں گے اور پیسے بٹوریں گے۔ تو پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ ہے یہ، اور شریعت کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان تمام جھمیلوں سے دور رکھیں گے، ان تمام حرکتوں سے دور رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی چیز ملنے والی ہے، تو اپنے آپ کو ان تمام جھمیلوں سے دور رکھیں، اللہ پر مکمل اعتماد ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو۔ مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دے رکھی ہے، جو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم کو کارآمد ہیں، کام آنے والی ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا اس کے لیے دعائیں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اس کے لیے دعائیں ہیں، ہم بہت زیادہ مقروض ہو گئے اس کے لیے دعائیں ہیں۔ ہر لائن کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اور ہم کو اللہ سے جوڑا ہے، مخلوق سے اور چیزوں سے نہیں جوڑا، ڈائریکٹ اللہ سے جوڑا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ہم کو طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو اس لائن سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنی لو کو اللہ سے مضبوط کرنی ہے، اپنے ہر معاملے کو، ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اللہ یہ حل کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اس مزاج کو سمجھنے والے بن جائیں، اور شریعت کے تعلیمات نبوی کے مزاج کو سمجھنے والی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔